Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good day, dear friends. پیارے دوستوں، ساتھیوں، متروں، سجنوں، گرانوں، ملگروں، یارانوں، کامریڈز، محرم شروع ہو چکا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی جو دی گئی تھی اور کسی ظالم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا گیا، اور وہ ذات مبارک نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، جنہوں نے یزید کی فرعونیت کا سامنا کیا، اور باوجود اس کے کہ اس جنگ میں وہ شکست کھا گئے، سر کٹا گئے، لیکن رہتی دنیا تک اپنا نام امر کر گئے۔ آج بھی لوگ حسین کو عزت سے، پیار سے یاد کرتے ہیں۔ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، وہ کہ وہ جنگ جیت گیا تھا لیکن تاریخ میں ہار گیا ہے اور کوئی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ بہرحال آج آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی، بیسیکلی بچوں کے جو مینٹورنگ ہے، گرومنگ ہے، کاؤنسلنگ ہے، ان کی پرورش، ان کی نگہداشت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے بھی کہ ایک سیمینار میں تھا پچھلے دنوں، تو وہاں پہ ایک خاتون ہماری بہن کہنے لگی کہ سر میرے 2 بچے ہیں، ٹین ایجر ہیں، اور میری بات نہیں مان رہے، وہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں، کیسے میں ان کو جو ہے قابو میں کروں، ان کو کیسے رائے راست پہ لاؤں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو دیکھیں جی پیارے بھائیوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، ہم لوگ جو تھے نا وہ ہم لوگ تھے۔ اب یہ کوشش نہ کریں کہ جو آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں ان کو ہم اس دور کی ٹریننگ دیں جس میں ہم لوگ تھے۔ زمانہ بدل چکا ہے، جو نیا دور ہے اس کے نئے طریقے ہیں، نئی چیزیں ہیں، سائنس اتنی آگے جا چکی ہے۔ اب ان کو یہ مثال دینا کہ دیکھو بیٹا، میں 10 کلومیٹر پیدل چلا کرتا تھا، دھوپ میں، بارش میں، گرمی میں اسکول جاتا تھا، اور میں نے یہ کیا، پھر آپ نے کیا، بہت اچھا کیا، ہو گیا۔ اب اپنے بچے کو ان طریقوں پہ نہ لے کے جائیں۔ ہم نے اونٹوں پہ سفر کیا، گھوڑے پہ کیا، ٹانگے پہ کیا، رکشے پہ کیا۔ ہمارے بچے جو ہے نا، ڈونٹ ایکسپیکٹ دیم کہ وہ آپ کے شوز میں جو ہے نا وہ زندگی گزاریں گے، وہ چلیں گے آپ کے شوز میں، نہیں۔ وہ نیا زمانہ ہے۔ آج کل کے بچے ماشاءاللہ، بچیاں بہت آگے جا چکے ہیں، وہ ہم سے ذہنی طور پہ بہت آگے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ان کو ایک اچھا ماحول دیں، ان کے دوست بن کے رہیں۔ وہ پرانے والے جو ماں باپ تھے نا کہ چھڑی اٹھائی، 2 پہلے ماری، بعد میں کی، اب وہ دور نہیں رہا۔ ٹرائی ٹو بی دیئر فرینڈز، ان کے دوست بنیں، ان سے چیزیں شیئر کریں، ان کو ایک اچھا ماحول دیں۔ گھر میں کوشش کریں کہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے آپ کو فالو کریں۔ مطلب زبانی کلامی نہیں کہ باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ سب سے بڑا کیا جھوٹ ہوتا ہے کہ گھنٹی بجی، بیٹا جب بول دو کہ بابا گھر میں نہیں ہے، وہاں سے پہلا جھوٹ آپ نے اس کو سکھایا۔ تو ان کو ایک اچھا ماحول فراہم کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ کلاس میں ٹاپر ہی ہو، کہ مطلب بیٹا فرسٹ پوزیشن لینی ہے سارے۔ اس طرح بچے یا بچیوں کو سٹریس میں ڈالتے ہیں، اور وہ پھر باقی زندگی انجوائے کرنا جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کھیلے بھی، وہ پڑھائی بھی کرے، وہ گھومے پھرے بھی، دوستوں کے ساتھ بھی جائے، لیکن اچھے دوستوں کے ساتھ۔ وہ آپ کا فرض ہے ان کو دیکھنا کہ، اور ان کو اچھے اخلاق کی جو ہے نا ان کو تعلیم دیں، ان کو بتائیں، اور یہ جو برائی سے ان کو روکے کہ یہ بری چیزیں جو ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اس میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ارون گاندھی جو ہے، مہاتما گاندھی کے پوتے تھے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بڑا اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو تھے، ہم رہتے تھے ساؤتھ افریقہ میں، دور فارمز میں رہتے تھے۔ وہ کوئی 20-22 کلومیٹر دور تھی جگہ شہر سے۔ تو میں اور میری بہن تھے، ہم دونوں کبھی کبھار شہر جانا ہوتا تھا، اور شہر جانا ہمارے لیے جو ہے نا ایک کہتے ہیں کہ بہت بڑا جیسے ایک ایونٹ ہوتا ہے، بہت بڑی تقریب ہوتی ہے، اس طرح ہوتا تھا کہ جب ہم شہر جائیں۔ ایک دن میرے بابا کہنے لگے کہ بیٹا کل میں شہر جا رہا ہوں، گاڑی کی ریپیئر کرانی ہے، میں نے کچھ چیزیں وہ کرنی ہے، ایک میٹنگ بھی ہے میری،
تو تم جو ہے نا میں ورکشاپ گاڑی چھوڑوں گا تو دیکھنا کہ وہ ریپیئر ہو جائے تو پھر آ کے مجھے فلاں جگہ سے اٹھا لینا، پک اپ کر لینا۔ تو کہتا ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں پہ گیا، میں نے گاڑی ورکشاپ میں وہ کی، بابا چلے گئے تھے، تو ورکشاپ میں جو ہی گاڑی وہ کی ہوئی ریپیئر کے لیے دے دی، تو اس نے میکینک کہا کہ اس میں کوئی 1.5-2 گھنٹے لگیں گے۔ سامنے کہتا سینما گھر تھا، بڑی اچھی مووی لگی تھی، تو میں وہ فلم دیکھنے چلا گیا۔ تو وہ 3 بجے فلم شروع ہوئی، 6 بجے جو ہے وہ فلم ختم ہوئی۔ میں باہر نکلا، بھاگتا دیکھا گاڑی تیار تھی، تو وہاں پہ لے کے میں نے فل سپیڈ گیا جہاں بابا نے بتایا تھا، وہاں پہ پہنچا۔ اس زمانے میں موبائل وغیرہ تو تھے نہیں، وہ جو ہے نا، تو بابا نے کہا کہاں تھے؟ اس نے کہا جی بابا گاڑی وہ تیار نہیں ہوئی تھی، ابھی تیار ہوئی تو میں لے کے آؤں۔ کہتے لیکن میں نے یہاں سے فون کیا لینڈ لائن سے ورکشاپ کے اس پہ، تو وہ تو گاڑی 5 بجے سے پہلے کی تیار تھی، اور میں تو 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے سے آپ کا وہ ویٹ کر رہا ہوں، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کہتا ہے بڑا سخت نادم ہوا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ ایسے کرو کہ آپ گاڑی چلاؤ، میں گاڑی کے آگے آگے چلتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے کہ تمہیں جھوٹ بولنا پڑا مجھ سے۔ میں نے بہت گزارش کی، میں نے بہت ریکویسٹ کی اس سے کہ آپ بابا آگے بیٹھ جائیں میرے ساتھ، وہ نہیں مانے۔ 22 کلومیٹر کچھ 6 بج گئے تھے، شام کے 6:30-7 بجے جب سفر شروع کیا انہوں نے، اور وہ جنگل تھا اندھیرا اور خطرناک جنگل ہے، آپ کو پتا ساؤتھ افریقہ میں، تو کہتے ہو بابا آگے آگے چل رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ وہ کوئی 5-6 گھنٹے کا سفر ہم نے طے کیا، وہ گاڑی کے آگے آگے چل رہے تھے، اور میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں نے کیوں جھوٹ بولا۔ یہ ایک بہت اچھا وہ طریقہ تھا سمجھانے کا۔ تو ارون صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ان کے بابا نے کس اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم آگے پہلے بچے کو ایک تھپڑ مارا اور کان کھینچے اس کو، تو اب وہ چیز نہیں رہی ہے۔ ان کو آپ نصیحت کریں، ایگزامپل دیں، ان کو کانفیڈنس دیں کہ بیٹا یو آر گڈ، یو آر ویری گڈ، آپ کر سکتے ہو، آپ اچھے ہو۔ آپ کو اس میں ایک چھوٹی دوسری مثال میں آپ کو دوں، تھامس ایڈیسن کی۔ یہ 1870 کے قریب جو ہے یہ امریکہ میں ہوتے تھے، تو بہت غریب گھرانے سے تھے، باپ ان کے تھے نہیں، ماں نے ان کو پالا، اور اسکول جایا کرتے تھے۔ ان کو کوئی 2 بیماریاں تھیں، سن بھی نہیں سکتے تھے، ایک کان سے دوسرے کان سے تھوڑا سنائی دیتا تھا، ایک کان بند تھا، اور ان کو سمجھ بھی اتنی نہیں آتی تھی۔ ایک دن اسکول والوں نے ایک نوٹ لکھ کے بھیجا، ایک لفافے بند کر کے، بیٹا یہ اپنی والدہ کو دینا۔ تو یہ گھر پہنچے تو اس کے اوپر اسکول ٹیچر نے لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا جو ہے بہت کن ذہن ہے، کچھ نہیں سیکھ سکتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بڑا ہو کے کچھ بن بھی پائے گا، لہٰذا آپ اس کو گھر پہ ہی رکھے، گھر پہ ہی بیٹھائیں، یہ اسکول بھیجنے کے لائق نہیں ہے۔ تو ماں نے یہ نوٹ پڑھا اور چپ کر گئی۔ تو یہ پوچھتا ہے، چھوٹا بچہ تھا یہ تھامس ایڈیسن کے، ماما کیا بات ہے، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ انہوں نے کہا بیٹا انہوں نے لکھا ہے کہ آپ بہت اچھے ہو، پڑھے، بہت ذہین ہو، آپ کو وہ شاید پڑھا نہیں سکتے اس میں، کیونکہ وہ باقی بچوں کو پڑھا رہے، تو آپ کو میں پڑھاؤں گی، کیونکہ آپ کے لیے اسپیشل ٹریننگ کی وہ ہے، آپ وہ جو ہے نا وہ بچے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کا ذہن اتنا اچھا ہے۔ ماں نے خیر اس بچے کو پڑھانا شروع کیا، آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتا گیا کہ تھامس ایڈیسن وہ بندہ ہے جس نے شاید ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ ایجادات کی ہیں۔ جو یہ بلب آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس کی ایجاد ہے۔ جو الیکٹرک جنریشن ہے، بجلی کی پیداوار، یہ اس کی جنریشن۔ موشن پکچرز اس کی پیداوار ہے، گراموفون وغیرہ یہ اس نے بنایا، اور بہت ساری ایجادات اس نے کی ہیں۔ تو بڑے اس کو انعام ملے، تو بڑا نام ہوا اس کا۔ خیر ایک دن خیر اس کی والدہ فوت ہو گئی، ایک دن گھر آیا تو پرانا سامان دیکھ رہا تھا، تو اس کو دیکھتے دیکھتے اس سے وہ لفافہ ملا، تو اس میں لفافے کھول کے اس نے پڑھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ کن ذہن ہے، کچھ نہیں بن سکتا یہ۔ تو یہ سوچتا رہا، اس نے کہا کہ ہاں آفرین ہے میری ماں پہ جس نے مجھے گرنے نہیں دیا، سنبھالا، اور آج مجھے میں اس تہج پہ پہنچوں کہ دنیا میری قدر کرتی ہے۔ You should have that type of confidence in your kids کہ بیٹا آپ کر سکتے ہو، آپ لا سکتے ہو، آپ آگے جا سکتے ہو، آپ کچھ بن سکتے ہو۔ لہٰذا ان کو ایک تو ہر وقت جو ہے نا تانے نہ دے، ان کو تم کیا ہو، تم نے کیا کیا، وہ فلانے کا بچہ دیکھو، یار فلانے کا بچہ فلانے کا بچہ ہے، یو ڈونٹ نو وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، آپ کا اپنا بچہ ہے، اپنی بچی ہے، اس کو اس ماحول میں ڈھالے، بیٹا بیٹی یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتی ہو، آپ آگے بڑھ سکتی ہو۔
उनको अच्छी अखलाकी उनको दीन के साथ रुजू करने की, नमाज पढ़ो बेटा 2 पढ़ लो दिन में, 3 पढ़ लो, कोशिश करो आहिस्ता आहिस्ता 5 पढ़ लो, कुरान की उनको बताएं, और वो भी खासकर बानों के साथ, क्योंकि कुरान इटसेल्फ एक मोज़ा है। उस पर आप जब पढ़ेंगे ना, हमारे अनफॉर्चुनेटली मौलवी साहब कुरान को सर समझ नहीं सकते, पढ़ तो लेते हैं बड़ा, लेकिन उनके मानी उनमें क्या चीज़ें छुपी हुई हैं वो जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे उसका आपको इदराक नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें, उनको अच्छा माहौल दें, उनको उनके दोस्त बन के रहें, बॉसेस ना बने उनके साथ में। और ये मार वाला वो माहौल जा चुका है अभी जो है ना, उनके साथ दोस्त बन के रहें, उनको गाइड करें। गलती होती है ना उनसे तो कोई बात नहीं, माफ कर दें उनको, जैसे आप खुद जब छोटे थे चाहते थे कि मुझे माफ किया जाए, तो वो भी बच्चे हैं, उनको सुलझाने की जरूरत है, गाइड करने की जरूरत है, उनकी ग्रूमिंग करने की, उनकी मेंटोरिंग करने की जरूरत है, ना कि हर वक्त उनको जो है ना वो आप हलाकू खान चंगेज खान बन के रहेंगे, तू ऐसे हो तू ऐसे हो। बहुत से बच्चे जो है ना वो बिगड़ के जो है ना आइस पीने लगे हैं, क्या क्या करने लगे हैं। अपने बच्चों को समझें, उनके दोस्त बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। जहाँ कहीं भी हैं अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।